الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خزيتي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملہ لا رہنما پیشوا سالکی رہنما طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا والیدہ گھر بار بڑا سونا کونین دے والیدہ گھر بار بڑا میر کے ذرا کہہ لے کونین دے والی گھر بار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا میٹھی میٹھی آواز میں ذرا پڑھ لو سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سب رستے مدینے دے میں مجھان تو پیارے پیارے
جڑا روزے دے والے جاندا او بازار بڑا اسی بھی ذرا پڑھ لو جڑا روزے دے والے جاندا او بازار بڑا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی 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 انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا مطلب وہ جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا ابو بکر صدیق عثمان عمر ہے در تو صدقے جا میں صدقے جا میں صدقے جا صدقے جا ابو بکر صدیق عثمان عمر ہے در تو صدقے جا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سلامت رہو میرے کملی والے دا ہر یار بڑا اسی مہمان ہو تے میدان مٹھا مٹھا تو ریکویسٹ کرنا نہیں تے بندے نو پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا کرنا ہو دا لئی دا جڑا پیار والا ہو تو تسی پیار والے تو تھوڑا ترلا ہی کر سکتے مل کے ذرا کہہ لو میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑہا درود و سلام تو بعد آج دائے سفر و مظفر شریف دا جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ الصالحین برہان الواصلین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مزار پروادی اس جامعہ مسجد میں پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعۃ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین آج دے جمعۃ المبارک دے بہت سارے موضوعات نے ایک موضوع دے اسی پچھلے جمعے ذکر کر لیا سی حضور تاجدار لاہور حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دور سے پاک دا آج آخری دن پچھلے جمعے آپ دی سیرت دے چند گوشے سے ذکر کیتے سن آج دا موضوع جڑا بھی اس سادات کرام نال بھی تعلق رکھدا ہے تے 25 صفر المظفر امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا بھی اس سے پاک ہے تو میں آج دا موضوع جڑا بھی اس طرح دسرت کیتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت دا سیدہ دے نال پیار حضور اعلیٰ حضرت دا بھی ذکر پاک ہو جائے اور سادات کرام دا بھی ذکر پاک ہو جائے تے رب العالمین دے حضور گزارش ہے کہ رب العالمین حق پر سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے حق پر سچ سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین
حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام دیاں انہاں ہستیاں وچوں نے جنہ دا علمی معیار اس قدر بلند ہے کہ انہاں دے دور وچ رہن والے یا انہاں دیاں کتاباں پڑھنے والے اپنی زندگی نو اینی ونڈ نال گزارتے ہیں کہ پاویں کو کڈا بھی بڑا عالم ہو کے بندے نو یہ گل سمجھان دی کوشش کرے نا کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا، نبی لے کچھ نہیں سکتا، نبی نو اتنا علم ہے تے اتنا علم ہے، وہ کدی بھی نہیں مانتا۔ وہ کیوں؟ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مسلمان دے دل وچ نبی پاک دی محبت کٹ کٹ کے پا دیتی، نبی دے اصحاب دی محبت پری، نبی دی آل دی محبت پری، نبی دی ازواج دی محبت پری، تے دنیا والے نو پیغام دے دیتا زمین و آسمان مل جان تے مل جان، نبی پاک دی محبت تے کدی کمپرومائز نہ کریا جی۔ اے محبت ہوے جڑی تہاڈی دنیا وچ بھی کام آئے گی، قبر وچ بھی کام آئے گی، حشر وچ بھی کام آئے گی۔ آپ نے اتنا بانڈ کر کے نظریہ دے دیتا، اتنا بانڈ کر کے، اور نظریے دی بانڈ بھی ہونی چاہیے۔ میں کی دستا پیا گرمی تری لگتی پہ، میں پچھلا پورا ہفتہ اپنے نال ایک مولانا صاحب نے لے جا کے تقریراں کراتا رہا، کیونکہ میرے منہ کو مسئلہ سی تو میں خود تقریر نہیں کر سکیا۔ انہوں نے مجھے کل فون پوچھا کہ جی جمعہ بھی میں نال ٹر جاؤں، تسی میری گل ہی نہیں سمجھ گا۔ انہوں نے کہا جی پورا ہفتہ تھے اگر تسی کہو تو جمعے والے دن، میں کہا مر جاواں گا، تسی ہن میری گل سچی کرانا چاہتے تو نصیحت کر دو۔ کی گل ہے توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ گرمی سردی موسم کا حصہ ہے، کسی کو گل سمجھ آوے تو بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ سمجھ آوے تو کم از کم چہرے تے مسکراہٹ رکھنی چاہیے، چہرے پہ۔ میں عرض یہ کرتا پیا اپنے عقیدے دی ونڈ کرنی چاہیے، جس طرح کہ اسی ونڈ رکھنے ہیں کہ دنیا دے جتنے مرضی یزید بھی رل جان، امام علی مقام دی پپوش مبارک تے ایک پاسے میدان کربلا دی مٹی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ساڈا ونڈ ہے، یہ ساڈا کی ہے ونڈ ہے۔ اسی آنے کائنات کے سارے ولی بھی رل جان، اُنہ چر تک کسے تے ولایت دی مور نہیں لگ دی جنہ چر تک جناب مولا کائنات دی بارگاہ بچو اجازت نہ ہوئے۔ اسی آنے کائنات ہر بندہ مقام و مرتبہ رکھ دے، ہر بندے دا اپنا مقام ہے، لیکن انبیاء تو بعد سب تو افضل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ اسی آنے 1.25 لاکھ نبی ہے، ہر نبی دا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ رب نے کسے نو آدم صفی اللہ بنایا، کسے نو نوح نجی اللہ بنایا، کسے نو ابراہیم خلیل اللہ بنایا، کسے نو ذبیح اللہ بنایا، کسے نو کلمات اللہ بنایا، کسے نو روح اللہ بنایا، پر کوئی نبی بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تک تیرے میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر نبی ایک پاس ہے، تیرے میرے نبی نو رب نے حبیب اللہ بنایا، تیرے میرے نبی نو رب نے مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ساڈی کی ہے ونڈ ہے۔ اسی آنے کائنات دی ہر عورت مقام و مرتبے والی ہے، پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی جنہ چر تک کنیز نہیں بنے گی، آپ دی سیرت پہ عمل نہیں کرے گی، انہ چر کامیاب نہیں ہو سکتیا۔ اسی آنے ہر ماں دا مرتبہ آلائے، پر امہات المومنین دے مقام و مرتبے دی کائنات میں کوئی ماں نہیں جنہ بارے قرآن نے فرما دیتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عورتیں تے بڑیاں بڑیاں ہو گیا، پر نبی دی بیویوں تو اڈا کسی عورت نہ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ ساڑی عقیدے نہیں، ساڑی بند کر کے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں بڑا واضح فرماتا، سورہ پارہ نمبر 30 پڑھتا پیا، سورہ کافرون پڑھتا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے جا کے تبلیغ دا آغاز کیتا، مکے والیاں ویکھیا کہ قریش دا لاڈلا ہے، ابو طالب دا پیارا ہے، عبد المطلب دی اکھاں دا ستارہ ہے۔ میری گل نہیں سمجھے، اے اینی کو سبحان اللہ تے بغیر آنکھیں آ دینی چاہیے، مانگ کے بھی اینی لینی ہے تے پھر بندہ چھوٹ بھی چنگا۔ کی سمجھے میری گل نہیں؟ توجہ کرتے ہو؟ نبی پاک نے تبلیغ دا آغاز کیتا، کافر کہنے لگے جی روڑا بن گیا ہے،
کہ تسی بھی آندے ہو اللہ دی ذات اور ہے، اسی بھی اور بندے، اسی بھی اور لوگاں نو، اسی بھی اور بتاں نو معبود مان، رولا بن جے کہ لڑائی ہو جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا ہن کی چاہندے ہو؟ انہاں کہا جی انج کر لو، 1 سال تواڈے رب دی عبادت ہوے، 1 سال ساڈے رب دی عبادت ہوے۔ نبی پاک نے فرمایا اس تو اگے کوئی اور گل ہے جی، کوئی اور گل؟ انہاں کہا جی چلو انج کر لو، کدی کدی تسی ساڈی کر لیا کرو تے کدی کدی اسی تہاڈی مان لا کران گے۔ نبی پاک نے فرمایا اس تو اگے اور گل ہے جی؟ وہ کہنے لگے جی چلو ساریاں گلاں اسی تہاڈی مان لینی ہیں، ساڈے کسے بت نو ایک باری ہاتھ لا دیو، کسے بت نو ایک باری، میری گل نہیں سمجھے تسی میرا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا، فرمایا کیویں دیاں چلیاں دیاں گلاں کردے پئے ہو، کیویں دیاں بے وقوفاں تے پاگلاں دیاں گلاں کردے پئے ہو، تہاڈا کی خیال ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک دے مقابلے وچ انہاں لوکاں دیاں گلاں مان لاں گا؟ انہاں کہا جی پھر انج کرو تھوڑی جی ساڈی مان لو، دنیا دی جیڑی دولت آندی ہو، دنیا دا جیڑا خزانہ آندی ہو، مکے دی جس عورت تے ہاتھ رکھ دیو تانوں دتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہاتھ تے سورج رکھو، ایک تے چاند رکھو، میرا عقیدہ سن لو، لکم دینکم ولی دین، جیڑا تہاڈا دین ہے تانوں مبارک ہوے، جیڑا میرا دین ہے مینوں مبارک ہوے، میرے کول امید نہ رکھیا جے، میں تہاڈیاں گلاں وچ آواں گا، میرا رب کل بھی سچا سی، آج بھی سچا ہے، ہمیشہ سچا ہی رہے گا۔ اپنا عقیدہ بند کر کے رکھو، اپنا عقیدہ، بھئی دیکھو میری گل سنو، پریشان نہ ہو میری توجہ کرو، عقیدے دی بند رکھنا اور چیز ہے، اور کسی نہ دنیا داری دی وجہ تو نرم گوشہ رکھنا اور چیز ہے۔ ایک مثال پیش کرنا، ایک امام ہے مینوں پسند نہیں، میں سمجھنا میرے عقیدے تے نہیں، میں وہ پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ میرا عقیدہ ہے تو مگر نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ قتل مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انہوں مار چھڑا، یہ قتل یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انہوں گولیاں مارتا ہوں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اسلام مانتا ہے اپنا دین ٹھوک بجا کے منو، دوجا اگر کوئی گل کرتا ہے اپنے دین کی تو انہوں کرن دو، بھائی وہ دین کرے، میری گل نہیں سمجھے؟ عقیدے دا مطلب ہوندا وے ایسیاں گلاں جڑیاں قرآن وچ نے تے نبی دے فرمان وچ نے، جدوں انہاں گلاں دی باری آوے تے کوئی کمپرومائز نہیں ہوے، پھر بھاویں کوئی مارن والا ہوے تے مار کھان والا بلال ہوے، پھر بھاویں کوئی مارن والا ہوے تے مار کھان والے حضرت عمار بن یاسر ہون، پھر بھاویں کوئی مارن والا ہوے تے مار کھان والے جناب عثمان غنی ہون، سب دا ایک نعرہ ہے جنہ مار سکدے ہو مار لو، جان تے جا سکدی ہے محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا۔ عقیدے دی بانڈ ہونی چاہیے، عقیدے دی بانڈ ہونی چاہیے، بھئی 50 سال لنگ جان حضور سلطان العارفین دی بارگاہ چ حاضری دیندیاں، مغرو کو بندہ پوچھے بھی لین کی جانے اینج تے اینج تے بندہ ڈگمگا جاوے، بھئی تو تے پچھلے سام 50 سالاں دی ساری محنت بوجھ پا دی، تیرا عقیدہ کی سی؟ انہوں ٹھوک بجا کیا بھائی تو اپنی کتاباں اپنے کول رکھ، جدو اللہ نے فرما دیتا قرآن میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جاؤ، رکھ اپنی تبلیغ اپنے کول۔ میں کل بھی حضور سلطان العارفین دی بارگاہ میں اس واسطے جانتا تھا، اللہ نے فرمایا تے نبی نے فرمایا، آج بھی تا جاننا وا اللہ نے فرمایا ہے تے اللہ دے نبی نے فرمایا۔ عقیدہ اپنا ٹھوک بجا کے رکھنا چاہیے، بڑا واضح کر کے توجہ کرتے پہ، اور نبی پاک کی ذات جدو آ جاوے تے ادنا تو ادنا نہیں، ادنا تو ادنا نہیں چیز قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک کی ذات تے تفسیر جلالین پڑھتا پہ توجہ کرتے پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اونٹڑی مبارک بھی ایسی جدے تے آپ سفر کرتے سن، عرب دے رواجہ میں اونٹڑی ہوتی سی یا دراز گوشت، دراز گوشت کا لفظ میں استعمال کیتا وے، یہ ساڑھے عرب میں جنہوں اسی گدھا آنے ہیں نا، گدھا نہیں سمجھے، وہ دے کان چونکہ لمبے ہوندے نے، گوشت فارسی دا لفظ دا معنی بیٹھ کان، دراز گوشت لمبے کرنا والا، وہ سواری جڑی نبی پاک استعمال کرتے سن، اسی انہوں گدھا نہیں آندے، کیوں؟ جنہوں نبی پاک نے پسند فرما لیا وہ دے اگر عقل مند کوئی بھی نہیں ہے، اسی پھر انہوں محبت نہ دراز گوشت آنے کی آنے ہیں، آئے کیسی بات کہ بھئی جدے کول کوئی گرونا پسند نہ کرے، نبی پاک کو دیتے بیٹھ جائیں تو صحابہ ہو دا بھی حدر کر جو کہا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے دو قبیلیاں دی لڑائی سی تے صلح کران گے، میں تفسیر جلالین پڑھتا پہ حاشی وچ روایت موجود ہے،
چوتھے سال درس نظامی بھی پڑھائی جاتی بندہ نہ چیز چکے مدرسے میں پڑھانا ہوئے تو پھر کتنے کتنے چیزاں نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں سنا کے اپنا دل خوش کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت کے جلوہ گاہ ہوئے اس قبیلے کی صلح کرا گئے. جدو اتھے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دراز گوشت دی رسی پڑھ کے کھلو گے نبی پاک اندر تشریف لے گئے. دراز گوشت نے اتھے کھلوتے پیشاب کیتا. کی کیتا؟ اتھے کھلوتا سی منافقاں دا سردار عبداللہ ابن ابی انہیں کپڑا کیتا منہ دے اوپر. کیتا کپڑا کیتا منہ دے. صحابی نو پتہ چل گیا انہیں پوچھا کی گل ہے توں بڑا منہ تے کپڑا رکھدا پیا. انہیں کہا کہ مینوں اے دے کول سمیل آ رہی. انہیں کہا بے وقوفا اپنے ایمان دا محاسبہ کر. تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دراز گوشت نو تینوں بدبو آ رہی ہے. اپنے ایمان دا محاسبہ کر جا کے اپنے ایمان نو دیکھ تیرا ایمان ہے ابھی ہے کہ نہیں. تو آنا بدبو ہوندی ہے جنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دراز گوشت نو مینوں خوشبو ہوندی ہے. کائنات دی نہ کوئی کستوری نو ڈال سکتی ہے نہ کوئی امبر ڈال سکتا ہے. صحابی نے عقیدہ دس دیتا کہ پاویں نبی پاک دا دراز گوشت بھی ہوئے کوئی وہی بھی بے ادبی نہ کرے کیونکہ دی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو. دی نسبت امام الانبیاء دے نال ہوگی. پڑھو فتاوی رضویہ حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شام مدرسہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جن نے نبی پاک دی نلین مبارک نو جتی کیا. میں کی دستا پیا جن نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین مبارک نو حقارت دے نال جتی کیا وہ بھی اپنے ایمان تو فارغ ہو جاندے. کائنات والیاں دی جتیاں ہوندیاں نے نبی پاک دی نالین مبارک ہوندی. نبی پاک دی نالین ہے بھئی دسو عمرہ کم جاندے ہو کتھے جاندے ہو بولو تو صحیح نا. جڑے میرے نو نہیں گئے ہو بھاویں چپ رہن جڑے ہو گئے وہ دسو عمرہ کرن کتھے جائیے مکہ شریف کے صرف مکہ ہیں مدینہ کہ مدینہ شریف. سارے بندے مدینے چنگے نہیں تھے اوتھے نہیں جیباں کٹیاں جاندیاں بولو تو صحیح نا بھائی اوتھے نہیں آ لٹن والے ہے نہیں پر اوتھے چوراں ول نہیں ویکھی دا یار ول ویکھی. میری گل نہیں سمجھے بھی تسی پتہ چلیا جتھے یار دی نسبت ہو گئے اوتھے ڈاکو ہوے چور ہوے جیب کترا کوئی بھی ہوے انہوں نہیں ویکھی دا یار دا حیا کر دیاں. اسی صرف مدینے نو مدینہ نہیں آتے بلکہ مدینہ شریف آنے روزہ شریف آنے مسجد نبی شریف آنے جس ڈنڈے دا نبی پاک دا ہاتھ رکھ دے انہوں بھی ڈنڈا نہیں بلکہ عصا شریف آنے جس جتے میں نبی پاک اپنا قدم مبارک ڈال لین انہوں بھی اسی جتی نہیں بلکہ نالین شریف آنے انہوں بھی اسی کیا آنے یہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیجے گل پھر بھی سمجھنا آوے حضور سلطان العارفین برحان الواصلین عمدۃ الکاملین حضور سکی سلطان محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا نال شفاعت سر برے عالم مل کے کہہ لے وہ سر جڑا پردہ پیا ہوے نو صحت و تندرستی عطا فرما دے اودی نسل وچ برکت عطا فرما دے رزق وچ برکت عطا فرما دے نال شفاعت سر میں کہ ذرا کہہ لو سر برے لم سر برے سر برے
فرمایا جڑا نبی دی ذات نال تعلق مضبوط کر لیندا ہے، جڑا نبی دی ذات نال بس بھائی سو پوجا کافی باتیں نہ دیا کرو، تسی بھی سارے مسافر ہوتے اللہ تعالیٰ تعالیٰ برکت ہے، تہاڈا مسکراہٹ نہیں میرے واسطے سوال آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ اپنا تعلق مضبوط کر لو، نبی دی آل نہ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نبی پاک دی آل دا احترام کیتا، نبی پاک دی آل دا ادب کیتا۔ مسلمان بھائیو کسے محلے چو دعوت ہوندی ہے، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت قبول کر لیندے نے، آندے نے حضور تسا پیدل نہیں ہونا، جدن آنے دا دن ہوئے گا اسی پالکی لے کے آوانگے۔ حضور اعلیٰ حضرت دی دعوت دا دن قریب آ جاندہ ہے، مریدین کرو پالکی لے کے آندے نے، جدو پالکی چ بٹھا لیندے نے، جدو پالکی چ حضور اعلیٰ حضرت پہ جاندے نے، چار بندے پالکی اٹھا لیندے نے، پالکی گلی چ نکل کے روڑتے ہوندی ہے، حضور اعلیٰ حضرت پالکی چ منہ اپنا باہر کر کے آندے نے، اے پالکی والے میری پالکی زمین تے رکھ دیا جے۔ جدو پالکی زمین تے رکھ دیتی جاندی ہے، حضور اعلیٰ حضرت چارے بندے جڑے پالکی چکن والے نے انہاں نوں کہندے نے سامنے تشریف لے آؤ۔ جدو سامنے آ جاندے نے حضور اعلیٰ حضرت فرماندے نے مینوں دسو تواڈے چوں سید کیڑا ہے، میری پالکی چکن والے ہو تواڈے چوں سید کیڑا ہے؟ چارے ایک دوجے دے منہ ول ویندے نے، کوئی بھی دسدا نہیں سید کیڑا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت دی اکھاں وچ آنسو نے، فرمایا میں سیدہ دا غلام علی المرتضیٰ دا منن والا امام الانبیاء نال پیار کرن والا، میری غیرت نہیں گوارا کردی میں پالکی دے وچ بواں، میری پالکی نوں اٹھان والا کوئی سید ہوے۔ فرمایا نا نا سیدہ دا واسطہ دے کے آنا، تواڈے وچ سید کیڑا ہے؟ مسلمان بھائیو خبر آغاز دا حال، جناب والا کمزور کپڑے پائے ہوئے ایک شخص کے بعد آئے، فرمایا اعلیٰ حضرت میں مزدورا ہیں سیدہ نبی دی آلہ سیدہ دا لالا، اپنے بچہ دے رزق حلال واسطے میں دن رات پالکیاں اٹھانا وا، وزن اٹھانا وا، کسی کے ہاتھ نہیں کردا، بچیاں نوں رزق ماں کے کھوانا وا۔ آج تسی میرا پردہ چاک کر دیتا ہے، لوکاں نوں پتہ لگ گیا وے اے سید نبی دی آل ہے، ہن مینوں کم کوئی نہیں دے گا، مینوں جناب والا کوئی بھی جناب والا پالکی اٹھان نہیں دے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے جدوں گلاں سنیاں اپنا امام لاندے نے اودے قدماں وچ رکھ دے نے، فرمایا تو سید ساڈے سر تے پگائیاں یارے، تیرے نبی دے ذکر دی وجہ تو تیرے بابے دے ذکر دی وجہ، فرمایا مینوں معاف کر دے حشر دا دیاڑا سیدہ نوں کیویں منہ ہاواں گا جو کہن گیاں تو میرے لال دے موڈے اتے پالکی رکھا کے بیندا رہیا میں، کیویں میں اپنی بخشش دا سامان کراں گا؟ سید کہندا جی میں معاف کیتا۔ حضور اعلیٰ حضرت اپنی دستار اتار کے قدماں تے رکھی، فرمایا معافی ہو گئی پر میں اُنّا چر راضی نہیں ہوواں گا جنّا چر تسی پالکی جناب بہو میں کندھا دے کے اٹھا نہ لوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدہ دا نانا حضور تسی عالم ہو، تاڈا عرب وچ نہ ہے، تاڈا عجم وچ نہ ہے، لوکی پڑھنر پیار کرنے والے نے فرمایا سارا پیار عزت ایک پاسے، سید دا مقام ایک پاسے، جنہ چر تو پالکی وچ نہ پوے گا اُنّا چر میں راضی نہیں ہوواں گا۔ جناب والا سید نوں پالکی وچ بٹھا کے حضور اعلیٰ حضرت جڑا نظریہ دیتا میں دسدا وا، آپ نے گلی گلی دسیا ہوے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ، آوازیں بلند ایک باری کہہ لے عظمت بھولنا
حضرت کے گھر میں ایک ملازم کی لوڑ پی گئی، بچہ گھر میں کو رکھنا سی، ایک چھوٹا جا بچہ کام واسطے رکھ لیا۔ تھوڑے دن بعد حضور آل حضرت پیار کر دینے، بچے نو پوچھتے ہیں کون ہے کتوں آیا میں، انہیں جدو نام دسیا حضور آل حضرت دی روح کم گئی۔ فرمایا کنے اس بچے نو کام تے رکھے آئے؟ حضور اسا رکھے آئے۔ فرمایا کام تے رکھن تو پہلو پوچھتے لیا کرو ہے کون ہے؟ کس نے تانوں کہہ دیتا ہے سید نو کام تے رکھی دا ہے؟ نا نا نا، سید کام کرن واسطے نہیں آیا بلکہ کام کروان آیا ہے۔ سید کو خدمت نہیں میں کی دستا پیا، سید کو خدمت بولو تو صحیح نا، پریشان ہو گئے۔ جنہ چر تک یہ عقیدہ بانٹ کر کے نہیں رکھو گے ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ سید کو خدمت، سید کی خدمت کر لو جنی کر سکے، میں کو دستا۔ اور وہ کام جڑا عزت والا ہوئے اگر کروانا تے وہ سید کو کروا سکتے، جیڑے کام بچ عزت نہ ہوئے سید کو کدی بھی کام نہ کرواؤ، بلکہ وہ خدمت کرو، دعا لو، ہو سکے تو وہ ماہانہ خرچہ چک لو۔ سید بھی راضی، سیدہ بھی راضی، علی المرتضیٰ بھی راضی، امام الانبیاء بھی میں خدا سکتا یہ تھا کہ حضور آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے خطابہ رضویہ ایک سوال لکھیا۔ کسی نے سوال پوچھا حضور اگر طالب علم شگرد ہوئے، اگر طالب علم شگرد ہوئے، بہت اچھے طالب علم اگر کوئی شگرد ہوئے تو سید ہوئے تو کیا وہ دے کو کام لے لینا چاہیے یا انہوں سبق نہ آنتے مار لینا چاہیے؟ حضور آل حضرت نے فرمایا طالب علم سید ہوئے تو تامی وہ دے کو خدمت نہیں لینی، تے مارن والا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ مارن والا بھائی کسی نے اس گل کا چاہ چڑھے ہوئے کہ میں بڑا عالم، بندیا سوچ تو صحیح عالم بنیا کنہ دی وجہ اہل بیت دا ذکر، امام الانبیاء دا ذکر، انہاں نیک ہستیاں دا ذکر کرتا جائے، تیرے کو رحم نظر کی جانا ہے لبے کا تے نکی جو کچھ ہے بھی انہاں نیکاں تے صدقے تے ہے۔ کی سمجھے بھائی سید دا مقام بیان کا جب اللہ نے فرمایا نہ سید کو خدمت لے سکتے نہ سید نو، میری گل سمجھو کہ نہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معاف فرمائے، فرمایا کوئی ایمیں دا ہوئے کہ سید بد عمل ہوئے، سید مطلب وہ دے کوئی معاملہ ٹھیک نہ ہوتے، پھر فرمایا بد عملی ہو دی آپ ہی نانا پوچھ لے گا تسی سید ہون دی بے تو عدم ہی کرنا، بد عملی آپ ہی جواب دے گا تسی سید کا عدم ہی کرنا۔ میری گل سمجھو کہ قابل بیعت ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، قابل احترام ہونا ہر حال وچ، میری گل سمجھے کہ نہیں؟ اپنے عقیدے دی ونڈ کر کے دسو لوکاں نوں اسی سیداں نوں ایویں مننے ہیں جویں کوئی نہیں مندا، اسی انہاں دا بھی پیار کرنے ہیں، انہاں دے بابے دا بھی پیار کرنے ہیں، انہاں دے نانے نال بھی پیار کرنے ہیں۔ اور میں آخری روایت پیش کر کے اپنے موضوعات سمیٹا حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت شامل ہوتا میں دسنا چاہنا نکی جی نکی گل بھی نبی پاک دی ذات نال جڑ جاوے تے او دا بھی احترام کرنا۔ انڈیا دا ایک شہر ہے پہاڑ بھی وہ نام ہی اتوں ایک شاعر سی اطہر پہاڑی، اچھا شاعر سی، وہ اپنا کلام لے کے اکثر حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آوندا ہوندا سی۔ ایک دن آیا تو کہنے لگا جی میں ایک شعر لکھیا ہے، اگر تسی میرا شعر سنو گے تو تسی خوش ہو گے۔ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اچھا سنا جڑا شعر لکھ کے آندا ہے، توجہ ہے جی، توجہ ہے جڑا شعر انہیں شعر لکھا، توجہ کرتے اے جڑے دوست کوئی سن 2000 تو پہلے حاجی عمرہ کر کے آئے نا وہ جان دے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دے سامنے کھجور دے 2 درخت ہوندے سن، اینے کہ نہیں؟ جڑے دوست کو سن 2000 دے راؤنڈ اباؤٹ عمرہ کا حج کر کے آئے نے نبی پاک دی بارگاہ وچ انہاں حاضری دتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک دے روزہ مبارک دے سامنے سیب دے کھجور دے 2 درخت ہوندے سن۔ تصویریں بھی لوگوں کو ہے نہیں، اگر پرانی بھی تو دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہاں 2 درختوں کو مد نظر آ کے وہ شاید جڑے سن اطہر پہاڑی انہوں نے شعر لکھیا، شعر بھی لکھیا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، جنہیں لیلا دے خیمے کے کوئی مجنو نہیں کھڑا ہوتا، یہ درخت بھی نبی پاک دے روزے کی انجی کھڑے ہیں۔
حضور آل حضرت کے سامنے جو شعر پڑھا لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. آپ کے چہرے تے ناگواری گزری. فرمایا پھر تینوں پتا بھی ہے لیلا ہے کون سی؟ پتا بھی ہے لیلا ہے کون سی؟ کالے رنگ دی سی. کس رنگ دی سی؟ ایک تو تسی سبحان اللہ بڑی محتاط جی انداز میں چاہیے. حالانکہ جڑا ممبر تے بیٹھا ہے محتاط انہوں ہونا چاہیے. تسی میرے نال بھی زیادہ محتاط و سلامت ہو. لیلن یہ دا معنی ہوندہ بے راتوں جو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. لیلا دا معنی ہوندہ رات. وہ رات بھی کالی ہوندی ہے تو وہ بھی کالی سی اس واسطے دا نام لیلا رکھیا تھا. سمجھے؟ حضور آل حضرت نے فرمایا کون لیلا تے کون مجنون؟ کیویں دی شاعری کر دیو کہ نبی پاک دی بارگاہ دا ادب نہیں تو نبی پاک دے گنبد خضرا نو لیلا دے خیمے نہ بنا دیتا ہے اور ایک کھجورا دے درخت جڑے جنتی نے انہاں نو مجنون نہ بنا دیتا ہے. کوئی ہوش بھی کر نبی پاک دی بارگاہ وچ ایویں دی شاعری کری دی. انہیں کہا حضور غلطی ہوگی تو شیر دی اصلاح فرما دیو. آپ نے فرمایا جی شیر کہنا تیز کیا ہے؟ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. جی میں فرشتے اللہ دے عرش دے سامنے ہاتھ بن کے کھلاتے ہوں گے نہیں ایویں تصور کر نبی پاک دی بارگاہ وچ اے فرشتے بھی قدسی بن کے کھڑے. بولو بولو کی نے حضور آل اعظم جدید دین من شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدے دیوان کر دیتی. فرمایا نبی اپنا مقام رکھ دینے ولی اپنا مقام رکھ دینے پر جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا ذکر مبارک کیتا جاوے پھر بند کر کے ذکر کرنا چاہیے. آپ فرما دینے خلق سے اولیاء اولیاء پسینہ تھی میرا دیکھ سکتے ہو ہیں میں چاہنا وا تا بھی سینہ چلو اینا نہ ہوگا تھوڑا تھوڑا تو پسینہ آنا چاہیے. بابا سے بلند پڑھنا چاہیے ہے در و دیوار گون جان. حضور آلہ جناب والا حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ ملاحظہ فرما رہے نے کیڑا کیڑا نبی پاک دی نال محبت دے نال پردہ پیاوے مل کے کہہ رہے ہو خلق سے اولیاء اولیاء بنا لو سب سے اولا والا نبی سب سے اولا والا. یا اللہ جدا ہاتھ اچھائے محتاج نہ رہے رزق دیا فراوانیاں تے فیض دیا فراوانیاں مل کے کہہ لو سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا. تاجدار حضور اعلی حضرت نے بڑا خوبصورت فرمایا. فرما دینے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے گی ہے. آپ فرماتے امام الانبیاء دے نال تعلق ہو جاوے پھر پریشان نہیں ہونا. دنیا بھی خوشحال ہوئے گی قبر بھی خوشحال جنت بھی خوشحال ہوئے گی. آپ فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے غمزدوں